بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام ہے دنیا میرے آگے اور میں ہوں مشتاق منہاس اور میں نصرت جاوید۔ نصرت صاحب، آج ویسے مزے کے کئی باتیں اور ہو سکتی ہیں، لیکن کیونکہ سانحہ ہوا ہے گزشتہ روز، ہم وہ بات نہیں کر سکتے۔ باقی سیاست میں آج اجلاس بھی ہو رہا تھا، لیکن ایک چھوٹا سا ایک جلوس یہاں سے نیشنل پریس کلب سے نکلا 3-1 بجے کے قریب، کڑکتی دھوپ میں۔ حاضرین کی تعداد یہی 100-150-200 ہو گئی، لیکن جو ان کا کاز تھا نا، وہ مجھے آئیڈیا بڑا زبردست تھا۔ اور وہ کیونکہ آپ بھی ڈسکس کر رہے تھے، میں بھی ڈسکس کر رہا تھا کہ ہماری حکومتوں کے اوپر لوگوں کو جو بیرونی ملک کے ان کو اعتبار نہیں ہے کہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے خرچ نہیں ہونا، اور جو پیسے ہوتے ہیں وہ خرچ نہیں ہوتے، اور وہ پیسے جو کہ ہم نے زلزلہ زدگان کے لیے تھے وہ بھی آج تک ٹھیک طریقے سے، اور وہاں پر بھی لوگ رو رہے ہیں۔ آج کا یہ جو جلوس تھا نیشنل پریس کلب سے نکلا اور ورلڈ بینک کے دفتر گیا، اور ورلڈ بینک کے دفتر میں جا کر انہوں نے، ان کے نمائندگان نے وہاں نعرے بھی لگا رہے تھے کہ ہمارے جو پیسے ہیں، کیونکہ 33% جو ہمارا بجٹ ہے اس کا 33% ڈیٹ سروسنگ، یعنی جو قرضوں کی اقساط ہم دیتے ہیں 33% تو ہمارا ادھر چلا جاتا ہے۔ اگر ہمیں پیسے نہیں دے سکتے بیرونی دنیا، تو اس وقت سیلاب سے متاثر ہیں ہم ڈکلیئر کر دیں، یا تو ہم اپنے آپ کو وہ جس کو کہتے ہیں ڈیفالٹ کر دیں، یا پھر دوسری صورت میں ریکویسٹ کریں کہ پیسے نہیں دیتے آپ تو آپ ہماری قرضے معاف کر دیں، ہم جو قرضوں کی اقساط آپ کو دیتے ہیں وہ ہم ان جو سیلاب کے متاثرین کے لیے وہ ہے۔ اور اس سلسلے میں وہاں پر جلوس میں ہم نے جو سرور باری صاحب ہیں، ایک معروف سماجی کارکن ہیں، مختلف این جی او سول سوسائٹی کے، اکثر یہ جو عدلیہ کی تحریک تھی وہ بھی ہمارے ساتھ تھے، تو ان سے میں نے بات کی کہ بھائی یہ آج کے چھوٹی سی ایک کلپ ہے، وہ دیکھتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں کہ یہ قرضے کیا معاف ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس کا بڑا انحصار ہم آج کیش کرا سکتے ہیں سیلاب کے معاملے۔ باری صاحب، اس مظاہرے کا کیا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو ہے جبکہ پاکستان ڈوبا ہوا ہے تو مزید پاکستان کی حکومت جو ہے وہ قرضے لینا چاہ رہی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل قرضے نہیں لینے چاہیے۔ پہلے ہی بہت سارے قرضے اور بہت سارے ملکوں میں یہ ہو چکا ہے، مثلا ہیٹی میں یہ ہوا ہے کہ جو جنوری میں زلزلہ آیا تھا اس کے بعد تمام قرضے منسوخ کر دیے گئے تھے، اور پاکستان اس قابل نہیں ہے کہ وہ قرضے واپس کر سکے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ فوری طور پر جو ہے قرضے سارے منسوخ کیے جائیں، اور مزید قرضے بالکل نہیں لینے چاہیے، کیونکہ پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور یہ ہمارا مطالبہ۔ آج ہم نے تحریک شروع کی ہے اور انشاءاللہ یہ جاری رہے گی۔ اچھا، یہ آپ ورلڈ بینک کے آفس کے باہر یہ مظاہرہ کر رہے ہیں، کیا ورلڈ بینک کے جو پروسیجرز ہیں، رولز ہیں، ان میں کوئی ایسی گنجائش بنتی ہے کہ وہ کسی بھی ملک کا قرضہ معاف کر سکتے ہیں کسی مخصوص حالات میں؟ بالکل، انٹرنیشنل لا ممالک کو اجازت دیتا ہے کہ اگر وہ ملک جو ہے اس قابل نہیں رہا کہ وہ قرضے ادا کرے، وہ ملک جو ہے وہ منکر ہو سکتا ہے کہ ہم نہیں قرضے دیتے۔ مثلا ارجنٹینا نے کیا ہے، برازیل نے کیا ہے، میکسیکو نے کیا ہے، چلی نے کیا ہے، اور ہم بھی اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ کو پتہ ہے ہماری جو فصلیں ہیں وہ تباہ ہو گئی ہیں، جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے وہ تباہ ہو گیا ہے، اور ہماری جو بجٹ ہوتا ہے اس کا 33% جو ہے ڈیٹ سروسنگ میں جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل ہو سکتا ہے، اس کی ورلڈ ہمیں جو انٹرنیشنل لا اجازت دیتا ہے، اخلاقیات اس کی اجازت دیتی ہے۔ نصرت صاحب، یہ جو قرضے وہ کہہ رہے تھے کہ نئے قرضے نہ لیں، پرانے قرضے معاف کرا دیں، لیکن جب ہمارا پروگرام شروع ہو رہا تھا اس وقت یہ بالکل ٹکر فلیش ہو رہے تھے، پٹیاں چل رہی تھی کہ آئی ایم ایف نے $450 ملین کا جو قرضہ ہے وہ منظور کیا ہے پاکستان مزید دینے کا ہے، مزید نہ، وہ آلریڈی اس میں ایڈ ہو جائے گا۔ $1 ارب کی امداد ہے، لیکن $450 ملین کا قرضہ، یہ قرضوں کے بوجھ تلے ہم جی نہیں سکتے، نہ مر سکتے نہ جی سکتے۔ اچھا، اس سلسلے میں بات کریں گے، لیکن اس تمام تحریک کے جو روح رواں ہیں اور جو اس کے آئیڈیا بیہائنڈ والی، ڈاکٹر عاصم سجاد ہیں، قائد اعظم یونیورسٹی میں یہ پڑھاتے بھی ہیں اور ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں، اور یہ وہ جو 2 لوگ کنٹری ریپریزنٹیٹیو ورلڈ بینک کے، یہ اور فرزانہ باری، ان سے ملنے گئے تھے، باقاعدہ اپنا چارٹر لے کر لکھا ہوا، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جی
جی ڈاکٹر صاحب، آپ اور فرزانہ ان مظاہرین کی نمائندگی کرنے کے لیے ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر کے پاس گئے. یقیناً انہوں نے آپ کو تو وہ کوئی کمٹمنٹ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن آپ نے فارملی ان سے کیا مطالبہ کیا ہے، کیا درخواست کی ہے؟ نصرت، اس طرح ہے کہ ہم نے بلکہ اس کا آج سے پہلے ہی آغاز کر لیا تھا. پیر کے دن ہم نے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی جس میں ہم نے ایک تفصیلی تقریباً 10 صفحوں پر مشتمل ایک پیپر تیار کیا ہوا ہے کہ پاکستان اس وقت اپنے غیر ملکی قرضوں سے کیوں اس کو نجات ملنی چاہیے. اس دستاویز کو ہم نے ان کو پہلے بھی بھیجا، آج پھر انہوں نے ان کو ہم نے پیش کیا اور ان کو بیسکلی ہم نے یہی بتایا کہ ہم آپ سے کوئی آپ ہمارے اوپر احسان نہیں کریں گے منسوخ کر کے. آپ بینک ہیں، آپ منافع کماتے ہیں، آپ بیسکلی بینک کا کام یہی ہوتا ہے. ہم آپ کے سامنے ایک مطالبہ لے کر آئے ہیں، آپ اس پہ غور کریں، آپ ہماری آرگیومنٹس پڑھیں، پھر ہم آپ سے ملیں گے. لیکن ہماری ایک تحریک ہے اور ہم صرف ان کو انفارم کرنے آئے تھے کہ یہ ہماری تحریک جاری رہے گی جب تک ہم سمجھ. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ کتنے آل ٹوگیدر ایگریگیٹ ٹرمز میں کل یعنی کیا مالیت بنتی ہے پاکستان پہ؟ ابھی جو قرضے ہیں وہ کتنے ڈالر؟ وہ اس وقت جی تقریباً آپ سمجھ لیں 55 ارب ڈالر ہے. اچھا. اور وہ ایسے ہے کہ تقریباً مشرف دور کے ختم ہونے پر 48 کے قریب ارب تھا اور اب جو آنے والے 3-4 سال ہیں اس میں بہت زیادہ اضافہ ہونے کا اندیشہ ہے. اس کی وجہ یہ کہ 2001 میں پیرس کلب نے جو ڈیٹ ہمارا ریسکیجول کیا تھا 10 سال کے لیے وہ ابھی میچور ہونے جا رہا ہے. وہ 2014 تک تقریباً جو پروجیکشنز ہیں وہ 74-75 ارب تک پہنچے گا. یعنی 2014 تک پاکستان 74-75 ارب ڈالر کا مقروض ہو جائے گا. اسی طرح. ہاں اچھا جی، ایک بات. اور دوسری بات، کیا آپ لوگوں نے ابھی مشتاق جو کہہ رہے تھے باقاعدہ فگرز کے ذریعے کہ ہر سال ہم ابھی تک جو قرضہ ہمارے اوپر ہے اس کی جو قسط ہم ادا کرتے ہیں یا جو سود دیتے ہیں تو وہ ہماری جی ڈی پی کا کیا پرسنٹیج رفلی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، یا یہ کہ ہمارے بجٹ کا کتنا پرسنٹ ہوتا ہے؟ اس طرح ہے کہ پچھلے سال مالی سال 2009-2010 میں ہم نے 3.5 ارب ڈالر جی قرضوں کی واپسی کے مد میں جو ہے ہم نے بجٹ میں اس کو جو آفیشیل کوٹ کیا گیا ہے. اور یہ سلسلہ اس لیے بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ جیسے آپ نے کہا اس کا بہت بڑا حصہ سود ہے. مثلا جب نئے قرضے آتے ہیں تو نئے قرضوں کی جو بیشتر جو اس کا حصہ ہے وہ ہم سود میں ہی واپس ادا کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ایک ایسا ہمارے گلے میں وہ مطلب آپ کہہ لیں کہ ایک مصیبت ڈلی ہوئی ہے. بالکل. جو کہ اچھا، لیکن یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ آپ لوگ جو یہ کاز اپنا لے کر چلے ہیں، آپ کے پاس کوئی ایسی کانکریٹ واضح مثالیں ہیں کہ گزشتہ 10 سالوں میں 15 سالوں میں لیٹ سے ملک ایکس وائی زی ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا ہو کہ ورلڈ بینک نے کہا ہو کہ ٹھیک ہے ابھی رائٹ آف؟ ابھی غالباً آپ کے یہ جو آپ نے باری صاحب کا وہ شروع میں انٹرویو دکھایا اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا ہیٹی کا. وہ تو اس طرح بہت ہمارے لیے ایک اہم مثال اس لیے کیونکہ وہ تو فوراً ایک قدرتی آفت کے بعد ہی ان ڈونرز نے کہا اور مجبور ہونے پر. اور کتنا ڈاکٹر صاحب کتنا تھا ہیٹی کا کرنے کا؟ یہ تو صحیح بات ہے، تسلیم شدہ بات ہے کہ چھوٹا سا ایک اماؤنٹ ہے، ٹوٹل کوئی 4-4.5 ارب بنتا ہے. ٹھیک. لیکن اس کے علاوہ بھی مثالیں ہیں. نائجیریا کی مثال ہے، وہ ان کی اکانومی ہم سے ملتی جلتی ہے، ان کا تقریباً 15 سے 18 ارب ڈالر رائٹ آف ہوا ہے. برکینا فاسو کا رائٹ آف ہوا. اور ایک میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا جو اہم مثال ہے وہ ارجنٹینا کا ہے. ارجنٹینا کی اکانومی ہم سے بڑی بھی ہے، ان کے قرضے تقریباً 90 سے 95 ارب کے قریب تھے اور 2001-2002 میں ان کی معیشت اتنی بری طرح سے مفلوج ہو چکی تھی کہ پوری عوام سارے سڑکوں پہ نکل آئے اور حکومت شاید ان کی خواہش نہ ہو، جیسے ہمارے حکمرانوں میں شاید خواہش نہ ہو کہ وہ یہ کام کریں، لیکن اس وقت ان کی حکومت مجبور ہوئی آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو کہنے پر کہ ہم جتنا بھی آپ کو قرضہ ہم او کرتے ہیں اس کا صرف 25% ہم آپ کو واپس کریں گے، باقی آپ چاہیں نہ چاہیں ہم یونیلیٹرلی ڈیفالٹ کریں گے. تو یہ ہوا بھی. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ارجنٹینا کی معیشت 2003 سے 2008 تک اس کی گروتھ ریٹ 8 سے 9% رہی. اس کی وجہ کیا کہ کریڈٹ ایجنسیز نے ان کو بلیک لسٹ تو کر دیا تھا، لیکن وہ جو اتنی بڑی رقم ملک سے باہر جاتی تھی وہ اگرچہ فارن انویسٹمنٹ کم ہوئی لیکن بہت سارا فرض کریں اگر ہم 4 ارب ڈالر جو ہر سال خرچ کرتے ہیں اگر وہ ہی ہم رکھ لیں اپنے ملک کے اندر
تو فورن انویسٹمنٹ اگر کم ہو بھی جاتی تو کم از کم $4 ارب تو ہم نے اپنی معیشت کے اندر سرکولیٹ کیا. لیکن ڈاکٹر صاحب اس کا پھر ہمیں نقصان بھی تو ہونا تھا نا, مطلب آپ ڈیفالٹ کر جاتے ہیں تو پھر ڈیفالٹ کے تو اپنے تقاضے ہیں. جی بالکل, میں نے آپ کو کہا کہ ارجنٹینا کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے کہ نقصان اس حوالے سے تو ہو سکتا ہے کہ دیکھیں جی, میں نے نزدیک ہمیں حکمرانوں کے لیے بھی یہ سوال ہے کہ آج ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا اور آج موقع ہے اس بات پر سوچنے کا کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں. ہم اکثر کہتے ہیں جی بیرونی سرمایہ کاری ضروری ہے ضروری ہے ضروری ہے. مشرف دور میں جتنی بیرونی سرمایہ کاری ہوئی آپ کے سامنے ہے. ہماری معیشت 2008 میں آپ کو یاد ہوگا کہ فوڈ انفلیشن 28% تک پہنچ گئی. تو مقصد کہنے کا یہ کہ یہ جو پالیسیاں ہیں, یہ جو تصور ہے, یہ جو فلسفہ ہے کہ بیرونی اچھا آصف آپ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو آرگیومنٹ, دیکھیں میں آپ کے جو مقاصد ہیں وہ تو بہت عرفہ ہیں, بہت اعلیٰ ہیں, ڈویبل ہیں, اچیویبل ہیں, میں اس کے بارے میں ظاہر ہے کہ نہیں ابھی کچھ ہم اپنی رائے دے سکتے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے پاکستان کے مختلف سیاسی رہنماؤں سے بھی رابطہ کیا اس سلسلے میں؟ ہاں بالکل کیا ہے, بلکہ ہماری ایک اتوار کے روز لاہور میں بھی کانفرنس اس حوالے سے ہوئی تو وہاں پہ سینیٹرز 2-3 آئے. حاصل بجنجو صاحب نے بھی ہم سے کمٹمنٹ کی کہ وہ فلور پہ اس کو اٹھائیں گے. کل ہماری بشرا گور صاحبہ سے ملاقات ہوئی ANP کی, انہوں نے بھی. تو ہم اس میں لگے ہوئے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں اگر پولیٹیکل ول ہمارے پارلیمنٹ کے اندر بن جائے تو یہ واقعی ایک ایسا موقع ہے کہ دنیا مجبور ہوگی ہمارے اس مطالبے کم از کم سنجیدگی سے غور کرنے پر. اگرچہ وہ مکمل رائٹ آف نہ بھی کریں تو لیکن کچھ نہ کچھ ہمارا بھلا ضرور کر جائیں گے. جی آگے کی طرف تو ہم بڑھیں گے. جی ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. وہی بات کہ اگر ٹھیک ہے ابھی اس میں نصرت صاحب, جب تک کہ یہ تو سول سوسائٹی کی ایک آواز ہے, اس میں اگر ہماری حکومت, اس میں میاں نواز شریف صاحب, ANP, MQM سارے مل کے اگر آئیں, اگر ارجنٹینا کی مثال ہے کہ وہ ڈیفالٹ کر کے یہ اپنا سروائیو دیکھو بات سنو میرے ساتھ, لیکن مجھے اتنی لمبی کیونکہ اکانومی کا پتہ نہیں ہے, وقت ہوا ہے بریک کا. بریک کے دوران بھی میں آپ کی گفتگو سنوں گا, رہنمائی حاصل کروں گا. حاضر ہوتے ہیں ناظرین ایک وقفے کے بعد.